السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے انشاءاللہ عربی گرامر کو بالکل ابتدا سے، اور میں آپ کو بتلانا چاہوں گا ابتدا ہی میں کہ اگر ہماری ابتدا اچھی ہوئی تو ہمارا اختتام بھی اچھا ہوگا۔ تو یہ ابتدائی کچھ باتیں ہیں، ان کو صحیح طریقے سے سمجھیے گا اور یہ آسانی سے آپ کو یاد ہوں، تو بالکل ایک انوکھے انداز میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ یہ آسانی سے آپ کو یاد ہو جائے۔ دوستو ایک کہانی کے ذریعے ہم عربی گرامر کی ابتدائی باتیں سیکھنے والے ہیں۔ ایک ایسی کہانی جو ہماری حقیقی زندگی کی کہانی ہے، ہم میں سے ہر ایک نے وہ کہانی دیکھی ہے۔ وہ کون سی کہانی ہے؟ وہ ہے ایک بچے کی کہانی۔ ایک چھوٹا بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ بالکل خاموش ہوتا ہے، کوئی بات نہیں کر سکتا، کوئی بات بول نہیں سکتا، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ اپنی زبان سے کچھ بولنے لگتا ہے۔ مثلا اپنی زبان سے بولنے لگتا ہے، ابو بولنے لگتا ہے، امی بولنے لگتا ہے، دادا دادی نانا نانی چاچا چاچی، یہ زبان سے بولنے لگتا ہے۔ اور کتاب لفظ بول دیا، قلم لفظ بول دیا، کرسی لفظ بول دیا۔ یہاں سے بچے کی ابتدا ہوتی ہے بولنے کی۔ اور میں آپ کو بتلانا چاہوں گا دوستو، یہ جو ابتدا کی ہے نا بچے نے، یہ کلمے سے ابتدا کی ہے۔ دوستو آئیے اب ہم جانتے ہیں کہ کلمہ کسے کہتے ہیں۔ کلمے کی تعریف ہے لفظ وضع لمعنى مفرد، ایسا مفرد لفظ جو ایک معنی دینے کے لیے بنایا جاتا ہو۔ مثال اس کی سنیے گا، رجل ایک آدمی، کتب اس نے لکھا، فی میں، یہ تینوں مثالیں یہ کلمے کی مثالیں ہیں۔ اور بچہ اپنے بولنے کی ابتدا کس سے کرتا ہے؟ کلمے سے کرتا ہے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد بچہ ایک کلمے کے ساتھ ایک کلمہ اور بولنا شروع کر لیتا ہے، جیسے کہ بچہ اپنی زبان سے کہتا ہے بابا آئے، اسی طرح کہتا ہے امی جی مجھے روٹی دے دو یا مجھے فلاں چیز دے دو۔ اب بچے نے اپنے جو پہلے ایک ایک کلمہ بول رہا تھا، ابو امی بول رہا تھا، اب کیا بول رہا ہے؟ بابا آئے، امی جی مجھے فلاں چیز دے دو۔ اس کو کلام بولتے ہیں۔ یہاں سے کلام شروع ہو جاتا ہے بچے کا۔ دوستو اب یہاں پہ ضروری ہے کہ ہمیں کلام کی تعریف معلوم ہو۔ کلام کسے کہتے ہیں؟ الکلام هو اللفظ المرکب المفید بالوزن، ایک سے زائد کلمات کا مجموعہ جس سے کوئی بات سمجھ آئے اسے کلام کہا جاتا ہے۔ مثال دیکھیے، نجح الطالب، طالب علم کامیاب ہو گیا۔ دوسری مثال دیکھیے، کتب محمد بالقلم، محمد نے قلم کے ساتھ لکھا۔ تیسری مثال دیکھیے، محمود شجاع، محمود بہادر آدمی۔ دوستو ان تینوں مثالوں میں آپ نے غور کیا کہ ایک سے زائد کلمات ہیں، اور دوسری بات یہاں پہ ان تینوں مثالوں میں بات سمجھ آ رہی ہے۔ دوستو جب بچہ اس طریقے سے بات کرنا شروع کر لے کہ اس کی بات سمجھ آ رہی ہے تو اسے کلام کہا جاتا ہے۔ جب بچہ کلام کر لے تو پھر اس کے بعد بچہ جب بات کرتا ہے تو وہ اس طریقے سے بات کرتا ہے کہ الفاظ کو سمجھتے ہوئے، کبھی بولتا ہے کتاب، کبھی بولتا ہے میری کتاب، کبھی بولتا ہے کہ امی جی میری کتاب دے دیجیے۔ یہاں پہ جو بچے نے بولا ہے کتاب، اسے عربی گرامر میں مفرد کہا جاتا ہے۔ مفرد کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی کلمہ جو اکیلا ہو، اس کے ساتھ کسی دوسرے کلمے کو جوڑا نہ گیا ہو تو اسے مفرد کہا جاتا ہے۔ جیسے زید، زید یہ اکیلا کلمہ ہے تو یہ مفرد ہے، اور اسی طرح رجل یہ اکیلا کلمہ ہے، یہ بھی مفرد ہے۔ دوستو الحمدللہ آپ نے مفرد کو سمجھ لیا۔ آئیے، جو بچے نے اپنی زبان سے دوسرا لفظ ادا کیا تھا کہ میری کتاب یا امی جی میری کتاب دے دیجئے، اسے کیا کہا جاتا ہے عربی گرامر میں؟ اسے کہتے ہیں مرکب۔ مرکب کا کیا مطلب ہے؟ دو یا دو سے زائد کلمات کو جوڑا جائے تو اسے مرکب کہا جاتا ہے۔ دو یا دو سے زائد کلمات کا مجموعہ اگر ہم انہیں جوڑ لیں تو انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ مرکب کہا جاتا ہے۔ اس کی مثالیں دیکھیے، کتاب خالد، خالد کی کتاب۔ اسی طرح ان جاء زید، اگر زید آیا، تو یہ مرکب کی مثال ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک مثال یہ بھی، نجح سعید فی الاختبار، سعید امتحانات میں کامیاب ہو گیا۔ اور اسی طرح احفظ الدرس، یہ تمام کی تمام مثالیں جو ہیں یہ مرکب کی مثالیں۔ دوستو الحمدللہ ابھی تک ہم نے کہانی سے عربی گرامر کے تعلق سے 4 باتیں سیکھ لی ہیں۔ پہلی بات کلمہ کسے کہتے ہیں، دوسری بات کلام کی کیا تعریف ہے، تیسری بات مفرد کی کیا تعریف ہے، نمبر 4 مرکب کسے کہتے ہیں۔ آئیے اب ہم اپنی کہانی کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ جب وہ چھوٹا بچہ اب کلام کرنا شروع کر لیا، وہ دو یا دو سے زائد کلمات کو جوڑنا اس نے شروع کر لیا، تو کبھی کبھار اس کی بات سمجھ آتی ہے، مطلب مرکب سے اس کی جو مرکب الفاظ اس نے استعمال کر کے جو کلام کر رہا ہے، کبھی اس سے بات سمجھ آتی ہے، کبھی بات نہیں سمجھ آتی۔ جب بات سمجھ آئے
تو اسے عربی گرامر کی زبان میں اسے بولتے ہیں مرکب کی ایک قسم. اس قسم کا نام ہے مرکب تام، اور اسے مرکب مفید بھی بولتے ہیں. جیسے نجح سعید فی الاختبار، سعید امتحانات میں کامیاب ہوا. یہ جو مثال ہے اس میں ہم نے کیا دیکھا کہ بات سمجھ آ رہی ہے، کوئی بات کر رہا ہے اس کی بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے اور مکمل طور پہ سمجھ آ رہی ہے. کبھی بچے کی بات ہمیں سمجھ نہیں آتی، مطلب بچہ کلام کر رہا ہے، دو یا دو سے زائد کلمات کو جوڑ رہا ہے، بات کر رہا ہے، لیکن ہمیں اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی. مثال آپ دیکھیے، ان جاء زید، اگر زید آیا، تو اس سے ہمیں بات سمجھ نہیں آ رہی کہ زید آیا، کون، کیوں آیا، کیسے آیا، ہمیں کوئی بات نہیں سمجھ آ رہی. اسی طرح رجل صالح، نیک آدمی. کیا نیک آدمی؟ ہمیں نیک آدمی کے تعلق سے مکمل بات نہیں سمجھ آ رہی. تو دوستو یہ مرکب کی دو قسمیں ہیں جنہیں مرکب تام اور مرکب ناقص کہا جاتا ہے. دوستو اس کہانی میں آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ اپنی زبان سیکھنے کی ابتدا کہاں سے کرتا ہے؟ کلمے سے کرتا ہے. پھر کئی مراحل سے گزرتے ہوئے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بچہ چیزوں کے نام پوچھنا شروع کر لیتا ہے. پھر اس کے بعد بچہ کاموں کے تعلق سے پوچھتا ہے، یہ کام کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے. پھر اس کے بعد بچہ حروف کے تعلق سے پوچھتا ہے، یہ کون سا حرف ہے. یہ ایک وقت کے بعد یہ ساری چیزیں پوچھی جاتی ہیں. ایک بچہ پوچھتا ہے اپنی زبان کو اور بہتر کرنے کے لیے. دوستو میں آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ جو بچے نے ابتدا میں اپنی بات کو شروع کرتے وقت جہاں سے ابتدا کی تھی اسے ہم نے کیا بولا تھا؟ کلمہ. اس کلمے کے آگے تین قسمیں. پہلی قسم ہے اسم. میں نے بولا نا کہ بچہ چیزوں کے نام پوچھتا ہے، تو اسم کسے بولتے ہیں؟ اسم نام کو کہتے ہیں. اب اسم کی مکمل تعریف کیا ہے؟ اسم ایسے کلموں کو بولتے ہیں جو کسی شخص، جانور، جگہ، چیز یا پھر کسی جنس یا صفت یا کام پر دلالت کرے اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے تو اسے اسم کہا جاتا ہے. دوستو آئیے ہم کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں. ایک شخص کا نام کیا ہے؟ عمر. یہ کیا ہے؟ ایک شخص کا نام ہے، اسے اسم ہی کہیں گے. اسی طرح جانور کا نام اسد. یہ اسد یہ عربی میں جانور کا نام. کأسن گلاس، یہ ایک چیز کا نام ہے. الرجل مرد، یہ ایک جنس ہے. سمیعون سننے والا، یہ ایک صفت ہے، یہ بھی اسم ہے. اور اسی طریقے سے المسجد مسجد کہہ سکتے ہیں، یہ بھی ایک جگہ کا نام ہے. اور اسی طریقے سے القیام کھڑا ہونا، کھڑا ہونا اسے کیا بولتے ہیں؟ یہ بھی اسم ہے. یہ اسم کی میں نے مکمل طور پہ جو چیزیں اسم میں ہیں ان کی تمام مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. دوستو آپ نے دیکھا کہ اسم کی مثالوں میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا تینوں زمانوں میں سے، نہ ماضی، نہ حال، نہ مستقبل. ان تینوں زمانوں میں سے کوئی بھی زمانہ اسم میں نہیں پایا جاتا. دوسری بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ چھوٹا بچہ جو کام کے تعلق سے پوچھ رہا تھا، اسے عربی میں، عربی گرامر میں فعل کہا جاتا ہے. فعل کسے کہتے ہیں؟ ایسا کلمہ جو کسی کام کے کرنے یا ہونے پر دلالت کرے اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے، یعنی کہ یا تو ماضی یا حال یا استقبال، یعنی کہ مستقبل کا معنی اس میں پایا جاتا ہے فعل میں. مثال دیکھیے، سمیا اس نے سنا، ماضی کی بات ہو رہی ہے. یسمعو وہ سنتا ہے یا سنے گا، یہاں پہ حال اور استقبال کی بات ہو رہی ہے. اسمع آپ سنیے، یہاں پہ مستقبل کی بات ہو رہی ہے. دوستو یہ فعل کے تعلق سے یہ مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی. تیسری بات، حرف کو جانیے. حرف کیا ہے؟ حرف اپنا معنی خود نہیں بتاتا اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جاتا. حرف کا کام کیا ہے؟ یہ دو اسماء، یہ اسم اور فعل کو یہ جوڑنے کے لیے آتا ہے. یہ اسم اور فعل کو جوڑنے کے لیے آتا ہے. تو جب یہ اسم اور فعل کے ساتھ آتا ہے تو یہ اپنا معنی بتلاتا ہے. ویسے اکیلا ہو یہ اپنا معنی نہیں بتلاتا. جیسے ایک مثال سنیے، حل انت مہندس، کہ آپ انجینئر ہیں. تو یہاں پہ حل کا ترجمہ ہمیں معلوم ہو رہا ہے. اگر حل اکیلا ہوتا یا فی اکیلا ہو یا اور کوئی حرف اعلیٰ اکیلا ہو تو اس کا معنی ہمیں تب تک پتہ نہیں چلے گا جب تک یہ اسم اور فعل کے ساتھ جڑ کے نہیں آئے گا. دوستو یہ عربی گرامر کی کچھ بنیادی باتیں تھیں جو ایک سٹوری کی شکل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. یقیناً جو بھائی ویڈیو بناتے ہیں وہ اس بات سے باخبر ہوں گے کہ ویڈیو آسانی سے نہیں بنتا. تو اتنی محنت سے ویڈیو تیار کی جاتی ہے، تو بھائیوں سے گزارش ہے آگے بھی شیئر کریں تاکہ لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں. صرف ایک ہی چیز چاہیے، میں ویڈیو کے ذریعے پیسے نہیں کمانا چاہتا، میں ثواب کمانا چاہتا ہوں. آپ بھی ثواب کمانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ دین کا معاملہ ہے. یہ ہمارے والدین کے لیے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. اگر آپ اسے شیئر کریں گے تو آپ کے لیے، آپ کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. تو بھائیوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.